اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ آج 5ویں رات ہے، 29ویں رات ہے، اور الحمدللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم ایک دفعہ پھر قرآن پاک کے تدبر اور اس کے تفکر کے لیے اور اس سے عملی سبق حاصل کرنے کے لیے پھر ہمیں بیٹھنے کی توفیق ہوئی ہے۔ اور آج جس سورہ مبارکہ کا انتخاب کیا ہے میں نے، وہ سورہ مدثر ہے، جو کہ 29ویں پارے کی ایک نہایت اہم سورہ مبارکہ ہے۔ اور یہ سورہ مبارکہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی، جیسا کہ سب کے علم میں ہے کہ سورہ علق کی ابتدائی آیات ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور اس کے بعد ایک طویل عرصے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنا جو ہے اس کا سلسلہ رک گیا، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے پریشان بھی تھے، اور آپ چاہتے تھے کہ وہی فرشتہ جو یہ وحی لے کر آیا تھا اس سے کے ذریعے دوبارہ کوئی اللہ کا پیغام جو ہے وہ مجھ تک آئے۔ اور اس فکر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کبھی پہاڑ کی چوٹی پر جو ہے وہ چڑھ جاتے، اور کبھی اکیلے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سوچ و بچار جو ہے وہ کرتے۔ اور لکھا ہے بعض روایات میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پہاڑ کی چوٹیوں پہ چڑھ کر اپنے آپ کو گرانے کے لیے گرا دینے کے لیے آمادہ ہو جاتے، لیکن جیسے ہی آپ چوٹی کے کنارے پہنچتے تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نمودار ہوتے اور کہتے کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں۔ تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پریشانی تھی وہ ایک دم سے ختم ہو جاتی، اور دل کو اطمینان اور سکون حاصل ہو جاتا۔ اسی عالم میں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم رستے سے جا رہے تھے کہ یکایک انہوں نے آسمان سے ایک آواز سنی۔ سر اٹھایا تو دیکھا کہ وہ فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا وہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ اب ذرا آپ چشم تصور میں لے کر آئیے کہ آپ کے سامنے ایک بڑا سا کھلا جو ہے وہ میدان ہو، اور آپ آسمان کی طرف دیکھیں، اور ایک اتنا بڑا وجود جو ہے وہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہو کہ جس سے مشرق اور مغرب جو ہے وہ پوری جس نے اس کو کور کر لیا ہو، نہ آگے کچھ نظر آ رہا ہو، نہ پیچھے، نہ دائیں اور نہ بائیں۔ تو یہ دیکھ کر ایک دم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت دہشت زدہ ہو گئے۔ گھر پہنچے اور گھر پہنچ کے بولے مجھے کچھ اڑا دو، مجھے کچھ اڑا دو، اور گھر والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کمبل وغیرہ جو ہے وہ ڈالا۔ تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل کی، یا ایھا المدثر، اے اوڑھ لپٹ کے لیٹنے والے جو ہے، قم فانذر، اب آپ اٹھیے اور لوگوں کو ڈرانے کا کام شروع کیجیے۔ یہ سورہ مبارکہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہی نہیں بتا رہی، بلکہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داریاں بھی بتا رہی ہیں کہ ہمارے لیے بھی پریکٹیکلی کرنے کا کام کیا ہے۔ اور آپ سے میں اس لیے مخاطب ہوں یہاں پر کہ الحمدللہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو کسی نہ کسی طور پر قرآن کے ساتھ کنیکٹڈ رہے ہیں، کیونکہ رمضان کا مہینہ جو ہے قرآن کے ساتھ جو ہے وہ خاص ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مہینے میں سارا دن بھوک اور پیاس کی مشقت کے بعد جب افطار کر لیتا ہے انسان، تو ایک اور ذمہ داری سونپی، وہ یہ کہ تراویح میں کھڑے ہوں اور قرآن حکیم کو جو ہے سننے کی سعادت حاصل کیجیے۔ اور تدبر کے ساتھ بھی اس مہینے میں کوشش کرتے ہیں ہم قرآن کو پڑھنے کی، اور تلاوت بھی جیسا کہ ہمارے ہاں معروف ہے کہ کوشش کی جاتی ہے 1 2 3 جتنے بھی قرآن تلاوت کر کے ہم سے مکمل کیے جا سکیں، وہ بھی کرنے کی ہم بہرحال کوشش کرتے ہیں۔ تو لہٰذا قرآن والوں کے ساتھ، قرآن کے ساتھ جڑنے والوں کے لیے ایک صرف اس مہینے کی یہ پریکٹس نہیں ہے، بلکہ اس پریکٹس کو ایک ایکسٹینسولی جو ہے وہ اس ماہ میں کروایا جا رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر تھورولی جو 11 منتھس جو ہیں ریمیننگ، اس کے لیے ہمیں ایک اسائنمنٹ دی جا رہی ہوتی ہے۔ وہ اسائنمنٹ کیا ہے؟ وہ ہم سورہ مدثر کے ذریعے پڑھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھ جائیے، فانذر، اور اٹھیے۔ اب آپ کا آرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اب آپ کا کام کیا شروع ہو گیا ہے کہ اب آپ خبردار کیجیے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں وہ ان تک جو ہے وہ قرآن کے پیغام کو پہنچایا جائے۔ اور یہاں سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم دنیا میں کسی مقصد کے تحت
جو ہے وہ بھیجے گئے ہیں، ہم کھڑے رہنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ امت مسلمہ کا مقصد وجود جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ جاگے بھی اور وہ جگائے بھی۔ اس کے بعد کہ جاگنے اور جگانے کے لیے طریقہ کار کیا ہوگا؟ طریقہ کار ہوگا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، یہ پکار کہ اپنے رب کی بڑائی جو ہے اس کا اعلان کر دو۔ کہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے؟ اس معاشرے میں کہا جا رہا ہے کہ جو معاشرہ جو ہے مکہ کا شہر جو ہے، جو اس وقت گڑھ بنا ہوا تھا، شرک کا گڑھ بنا ہوا تھا کہ خانہ کعبہ تک کو انہوں نے بتوں سے آلودہ کر دیا تھا، تو وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑا مشکل ٹاسک جو ہے وہ دے رہے ہیں، اور وہ ٹاسک کیا ہے کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، کہ اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کر دو۔ اچھا، اب ایک ایسا شخص کہ جو اٹھے گا، لوگوں کو ڈرائے گا اور رب کی کبریائی بیان کرے گا، اب قرآن اس کے لیے کچھ اصول بنا رہا ہے، اور وہ اصول کیا ہے؟ پہلا اصول وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑے پاک رکھو۔ اسلام جو ہے صفائی سے بھی آگے بڑھ کر ایک اور لفظ کا استعمال کرتا ہے، پاکی۔ کہا کہ صرف صاف ہی نہیں بلکہ اپنے کپڑے جو ہیں وہ پاک رکھو، کہ عین ممکن ہے کہ کوئی جگہ صاف ہو لیکن وہ پاک نہ ہو۔ اور یہاں سے ایک اور اصول بھی سمجھ میں آ گیا کہ اسلام رہبانیت کے شدید خلاف ہے، کیونکہ جو راہبانہ تصورات رکھتے ہیں وہ ان کے خیال میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی جتنا بھی میلا کچیلا ہو تو وہ اتنا ہی زیادہ اللہ والا ہوتا ہے، نہ ناخن کاٹے، نہ اپنے بالوں کو صاف رکھے، نہ اپنے جسم کو صاف رکھے، حالانکہ انسان کی فطرت کے یہ خلاف ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو صفائی اور ستھرائی اور نفاست کے ساتھ جو ہے وہ پیدا کیا ہے۔ تو لہٰذا کہا کہ ایک دائی جو ہے، دین کا کام کرنے والا جو ہے، جب وہ اللہ کی کبریائی کو بیان کرے گا، وہ اٹھے گا اور لوگوں کو ڈرائے گا، تو پھر اس کا ظاہری لباس بھی صاف ستھرا اور پاکیزہ ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی ایک بات ہے کہ نہ لباس سے مراد ایک تو وہ لباس ہے جس سے ہم اپنا تن جو ہے وہ ڈھانپتے ہیں، ایک اور بھی چیز ہے جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں کہ اپنا دامن پاک رکھو، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، یعنی کسی ایسے گناہ سے اپنے دامن کو آلودہ نہ کرو کہ جس کو دیکھ کر لوگ دین کے اوپر جو ہے وہ انگلی اٹھائیں اور دین پر آپ کے جو ہے وہ بات کریں۔ تو لہٰذا اپنے اخلاق بھی پاکیزہ رکھو، اور اپنے دامن کو جو ہے ظاہری جتنی بھی گندگیاں ہیں، چاہے وہ عقائد کی ہوں، چاہے وہ اعمال کی ہوں، چاہے وہ خیالات کی ہوں، چاہے وہ رہن سہن کی ہوں، یعنی معاشرے میں جو بھی چیزیں ہیں ان سے اپنا دامن بچا کے لے کے چلو، تاکہ تم پر کوئی انگلی رکھ کے یہ نہ کہہ سکے کہ یہ چیزیں جو تمہارے اندر پائی جاتی ہیں تو یہ تو تم تو خود ہی، تمہارا اپنا کردار ہی اس دعوت کے خلاف ہے جس دعوت کو لے کر تم آئے ہو۔ کہ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اخلاق حسنہ کا نمونہ تھے، تو لہٰذا قرآن پڑھنے والوں کے لیے ایک بہت اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ لوگ ہمارا اخلاق اور کردار دیکھ کر ہی جو ہے وہ ججمنٹس جو ہیں وہ پاس کرنے لگ جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن پڑھنے والیاں ایسی ہوتی ہیں، اگر قرآن پڑھانے والے ایسے ہوتے ہیں تو پھر ایسے دین کی طرف بڑھنے کا ہمیں کیا فائدہ۔ تو یہ بالکل ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بات سمجھا دی کہ جب رب کی کبریائی بیان کرنے اٹھو گے تو پھر اپنے دامن کو پاک اور صاف رکھو گے اور گندگی سے پاک رہو گے، اور ولا تمنن تستکثر، اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ یہاں ایک اور اخلاقی رویہ سامنے آتا ہے کہ تبلیغ کا کام، دین کی محنت کا کام جو تمہارے ذمہ داری اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ لگا رہے ہیں، یہ بے غرضی کے ساتھ کرو، اس میں حسن سلوک کے ساتھ کرو، اس میں لوگوں کے ساتھ سخاوت کا معاملہ جو ہے وہ رکھو۔ ایسا نہ ہو کہ تم یہ لوگوں کے اوپر احسان جو ہے وہ جتاتے رہو اور لوگوں کے ساتھ بدخلقی جو ہے وہ اختیار کرتے رہو، اور یہ نہ سمجھو کہ تم بہت بڑی کوئی خدمت جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہو اور کہ بہت بڑا عمل جو ہے وہ کر رہے ہو، کہ یہ نبوت کا فریضہ جو ہے اگر تم انجام دے رہے ہو اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تم کو چنا ہے، تو تم رب کا احسان مانو کہ اس نے اتنے بڑے کام کے لیے تمہیں چنا ہے، لہٰذا ولا تمنن تستکثر، تم اپنا ایسا تھوڑ دلا رویہ جو ہے وہ نہ اختیار کرو کہ زیادہ حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے اوپر احسان جو ہے وہ جتاؤ۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور یہ راہ جو ہے بڑی کٹھن ہے اور یہ بڑی مشکل ہے، اور جب تم دعوت دو گے اور جب تم دین کے لیے کھڑے ہوگے تو پھر ایسا نہیں ہے کہ تم پر آزمائشیں جو ہیں وہ نہ آئیں،
اور تم پر جو ہے تکلیفیں نہ آئیں، تو ایسی صورت میں مصائب اور تکلیفیں جو ہے جب وہ ہوں گی تو ولی ربی کا فصبر، یہاں یہ رب کا جو لفظ ہے نا ولی ربی کا فصبر، یعنی تمہیں رب کی خاطر صبر کرنا ہے، کیونکہ تم جس کی خاطر یہ تکلیفیں اٹھا رہی ہو تو وہ ہے کہ ہر آن تمہاری ہر تکلیف سے اور ہر پہنچنے والے کچوکے کی تکلیف سے بہت اچھی طرح واقف ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیات میں کہہ رہے ہیں فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، قیامت کا ذکر آ گیا، جب سور میں پھونک مار دی جائے گی، وہ بڑا ہی سخت دن ہوگا کافروں کے لیے، ہلکا نہ ہوگا۔ چھوڑ دو مجھے، ذرنی چھوڑ دو مجھے، ومن خلقت وحیدا، اور اس شخص کو بھی جسے میں نے اکیلا پیدا کیا اور بہت سا مال اس کو دیا اور اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے اس کو دیے۔ اب جیسے کہ ہم نے ابتدائی 7 آیات میں ایک ڈیوٹی پڑھی کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی، اور اس کو پورا کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں اسلام کی تبلیغ جو ہے وہ شروع کر دی، اور جو صورتیں پے در پے نازل ہو رہی تھیں وہ آپ نے لوگوں کو سنانی شروع کر دی، تو اہل مکہ میں کھلبلی مچ گئی اور مخالفتیں جو ہیں وہ شروع ہو گئیں، اور کچھ عرصہ اس حال میں گزرا، اور یہاں تک کہ حج کا زمانہ آ گیا۔ تو اب اہل مکہ کو یہ فکر ہوئی کہ اب تو تمام عرب سے قافلے آئیں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر جو ہے سارے عرب کے لوگوں کو جو ہے وہ یہ قرآن جو ہے وہ سنائیں گے اور یہ باتیں اپنی بتائیں گے۔ تو لہٰذا انہوں نے ایک میٹنگ جو ہے وہ کال کی، اور اس میٹنگ میں انہوں نے بیٹھ کر یہ طے کرنے کی کوشش کی کہ کس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایسا پروپیگنڈا جو ہے وہ کیا جائے کہ جس سے آنے والے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے متنفر ہو جائیں۔ اسی محفل میں ولید بن مغیرہ جو ہے وہ شامل تھا، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تجویز یہ پیش کی کہ اگر ہم نے لوگوں سے مختلف باتیں کی، مثلا کسی نے کہا کہ یہ شاعر ہیں، تو کسی نے کہا کہ ہم یہ کاہن ہیں، تو کہا کہ اس طرح کیا ہوگا کہ لوگ جو ہے نا وہ ہماری بات پہ یقین نہیں کریں گے۔ اس نے کہا ایک بات طے کر لیں جو بالاتفاق ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہیں، کیونکہ اس نے کہا اگر ہم کہیں گے کاہن، تو ہم سب کو پتہ ہے کہ کاہن جس طرح کی باتیں جوڑتے ہیں کرتے ہیں، قرآن سے اس کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں، قرآن بالکل ایک الگ چیز ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا اچھا تو پھر دیوانہ کہہ دیتے ہیں، تو ولید نے کہا تمہیں کہاں سے دیوانہ لگتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ دیوانے تو بہکی اور الٹی سیدھی حرکات کرتے ہیں اور سب کو پتہ چل جاتا ہے، حالانکہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کر رہے ہیں، جو ان کا اخلاق ہے، جو ان کا کردار ہے، یہ جنون کی دورے کی آدمی کی حالت نہیں ہے۔ کچھ لوگ بولے اچھا پھر ولید ایسے نہ کریں کہ ہم اس کو شاعر کہہ دیں۔ وہ بولا شعر کی ساری اقسام سے کیا تم واقف نہیں ہو؟ کیا یہ کلام کسی طور پہ تمہیں شاعری لگتا ہے؟ لوگ بولے چلو پھر ہم ایسے کرتے ہیں کہ جادوگر کہہ دیتے ہیں۔ ولید نے کہا وہ جادوگر بھی تو نہیں ہے، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ جادوگر جو طریقے اختیار کرتے ہیں ان کا بھی ہمیں خوب اچھے سے معلوم ہے، یہ بات بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بالکل بھی جو ہے وہ فٹ نہیں ہوتی۔ پھر اس نے کہا کیا کریں؟ تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم اس کلام میں بڑی حلاوت ہے، اس کی جڑ بڑی گہری، اس کی ڈالیاں بڑی ثمردار ہیں۔ اس پر ابو جہل کہنے لگا کہ تمہاری قوم تم سے راضی نہ ہوگی جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک ایسی بات نہ کہو، یعنی کہ جو ان کے خلاف ہو، کیونکہ اس نے تو تعریف کر دی۔ اس نے کہا اچھا پھر مجھے سوچ لینے دو۔ پھر وہ سوچتا رہا، سوچ کے بولا کہ تم عرب کے لوگوں سے کہو یہ شخص جادوگر ہے اور یہ ایسا کلام پیش کرتا ہے جو آدمی کو اس کے باپ، بھائی، بیوی، بچوں اور سارے خاندان سے جدا کر دیتا ہے۔ اور پھر ولید کی اس بات کو سب نے قبول کر لیا، اور پھر حج کے زمانے میں جیسے جیسے حاجی آتے گئے تو یہ لوگ پھیل گئے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے پروپیگنڈا شروع کر دیا اور کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ایسا جادوگر ہے کہ جو خاندانوں میں، بھائی بھائی میں تفریق جو ہے وہ کرا دیتا ہے۔ گویا یہاں سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ جب ہم رب کا فکبر کی دعوت لے کر کھڑے ہوں گے تو بے شک وَثِيَابَكَ فَطَاهِرْ، ہمارا دامن بھی ہر قسم کی آلودگی سے پاک ہوگا، لیکن اس کے باوجود جو پہلی ہدایت آج کے وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ کہ پھر رب کے لیے ہمیں صبر کرنا پڑے گا، اس لیے کہ لوگ پرسنل ہو کر بہت ساری باتیں کریں گے اور اس راہ میں بہت ساری مشکلات جو ہیں وہ فیس کرنی پڑیں گی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے میں تکالیف برداشت کی۔ اب ولید بن مغیرہ کا قرآن میں
جو ذکر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں کہ اس شخص کو ہم نے اکیلا پیدا کیا، بہت سا مال دیا، اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے، اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی، پھر بھی وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں؟ ہرگز نہیں، وہ ہماری آیات سے بغض رکھتا ہے، میں تو ان قریب اسے ایک کٹھن چڑھائی چڑھاؤں گا۔ اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی، خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی، ہاں خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی۔ پھر اس نے لوگوں کو دیکھا، ثم نظر، لوگوں کو دیکھا، ثم عبس، پھر اس نے پیشانی سکیڑی، پھر وبصر، اور پھر منہ بنایا، ثم ادبرا، پھر وہ پلٹا، واستکبر، اور اس نے تکبر کیا، فقال، اور بولا، ان ھذا الا سحر یؤثر، ارے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے، یہ تو ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، ان ھذا الا قول البشر، یہ تو انسان کا کلام ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، کہ یہ شخص ولید بن مغیرہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سن کر کسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے یہ متاثر بھی ہو چکا تھا، لیکن اپنی اس بری کمپنی کے ساتھ جن کے ساتھ یہ رہا کرتا تھا، جب انہوں نے اس کو ہلہ شیری دی اور اس کو کہا کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، تم اس کلام سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاق ہے اور دعوت ہے، کیا تم اس سے متاثر ہو گئے ہو؟ تو اس چیز نے اس کی ایگو کو ہرٹ کیا، اور پھر اس نے کیا کیا کہ اس نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ بات نکالی جس کو قرآن پوری طرح جو ہے وہ کوٹ کر رہا ہے، اور پورے اس کے جیسچرز کے ساتھ اس کو کوٹ کر رہا ہے کہ کس طریقے سے اس نے بات بنائی، پیشانی سکیڑی، منہ بنایا، پلٹا، تکبر کیا، اور پھر اس نے اپنی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا، اور اس سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ چونکہ میں نے اس کو بہت زیادہ مال دیا ہوا تھا، کیونکہ میں نے اس کو بہت ساری نعمتیں جو ہے وہ دے رکھی تھیں، اس پر اس نے یہ نہ شکری کی، تو کہا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سأصلیہ سقر، ان قریب میں اسے دوزخ میں جھونک دوں گا، وما ادراک ما سقر، ارے تمہیں کیا معلوم یہ سقر کیا ہے، یہ دوزخ کیا ہے، لا تبقی ولا تذر، نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی، مطلب پھر مرے گا اور پھر زندہ کیا جائے گا، پھر جلایا جائے گا، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ جیے گا اور نہ اس میں مرے گا۔ اور کہا لواحۃ للبشر، یہ کیسی ہوگی دوزخ، کھال جھلس دینے والی ہوگی، کہا کہ ایسی اس کا منہ جو ہے وہ بدنما ہو جائے گا، اس کے جسم کے کھلے حصوں پر، جلد پر ایسے داغ پڑ جائیں گے کہ جس سے دیکھ کر ہر شخص جو ہے اس سے گھن کھائے گا۔ شاندار شاندار جسم والے لوگ جو آج دنیا میں اپنی پرسنالٹی کے اوپر جو ہے بڑا اتراتے پھرتے ہیں، جب وہاں جائیں گے تو کیا لواحۃ للبشر، وہاں پہ ان کی کھال جو ہے وہ جھلس جائے گی، وہ دوزخ میں ایسی کہ جو ان کو نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی۔ اور پھر کہا علیہا تسعۃ عشر، یہ جو جہنم ہے نا، اس پر 19 فرشتے کارکن مقرر ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر ایک لفظ آیا ہے کہ دوزخ کے اوپر 19 کارکن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، اور ہم نے دوزخ کے یہ کارکن فرشتے بنائے ہیں، اور ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے تاکہ اہل کتاب کو اس کا یقین آ جائے۔ اچھا، اب اس کو کیا ہوا کہ جب جیسے ہی 19 کا کارکن کا نام سنا تو قریش کے سردار نے اس کو ٹھٹھا مارا اور بولے، ابو جہل، کیا ہم اتنے گئے گزرے ہو گئے کہ 10 آدمی مل کر بھی دوزخ کے ایک سپاہی سے نمٹ نہیں لیں گے؟ اور سارے اس بات پر جو ہے ایک عجیب سا مذاق بنانے لگے۔ تو یہ جو 19 کا ایک عدد آیا ہے قرآن میں، نہایت دلچسپ اور حیرت انگیز حقائق جو ہیں وہ اس کے ساتھ منسوب ہیں۔ کہا کہ جو قرآن کی پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو فریکوینٹلی قرآن کے اندر جو ہے ہر سورہ سے پہلے جو ہے سوائے سورہ توبہ کے استعمال ہو رہی ہے، اس میں بھی 19 حروف ہیں، اور قرآن میں لفظ اللہ، اللہ کا جو نام ہے، اسم اللہ جو ہے، یہ 2698 بار آیا ہے، جو کہ 19 کو اگر ہم 142 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو اس کا حاصل ضرب بنتا ہے۔ الرحمن جو ہے وہ 57 ٹائمز آیا ہے، جو کہ 19 کو اگر ہم 3 ٹائمز ملٹیپلائی کریں تو الرحمن آتا ہے۔ الرحیم کا لفظ جو ہے وہ 114 بار آیا ہے، جو کہ 19 کو اگر ہم 6 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو آتا ہے۔ قرآن میں کل 114 صورتیں ہیں، جو کہ 19 ملٹیپلائی بائی 6 کا جو ہے وہ حاصل ضرب آتا ہے۔ قرآن میں پہلی وحی 19 الفاظ پر مشتمل تھی، اور سورہ مدثر جس میں 19 کا ذکر ہے اس میں خود بھی
38 آیات ہیں جو کہ 19 کو 2 سے ملٹیپلائی کریں تو 38 جو ہے وہ آتا ہے۔ سورہ علق جو پہلی وحی تھی اس کی میں نے آپ کو بتایا کہ 19 آیات ہیں، اس کے کل الفاظ ہیں 285، جو کہ 19 کو اگر ہم 15 سے ملٹیپلائی کریں تو آتا ہے۔ تو گویا یہ 19 کا جو حرف ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ یہاں پہ کہا کہ یہ تعداد جو ہے یہ کافروں کے لیے ایک فتنہ ہے۔ یہ معجزاتی ترتیب جو میں نے ابھی آپ کے سامنے شیئر کی ہے، یہ قرآن کا بتاتی ہے کہ قرآن ایک محفوظ ایسی کتاب ہے کہ جس کی ساخت اور جس کے الفاظ میں بھی ایک خاص قسم کی جو ہے وہ نظم ہے، ایک ترتیب ہے، اور یہ ترتیب اور نظم جو ہے انسان کے بس کی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ یقیناً یہ کلام جو ہے وہ وحی کا کلام ہے۔ اور یہ جو آیا نا کہ اس سے اہل کتاب کو، تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان لانے والوں کا ایمان جو ہے وہ اور بڑھے۔ تو بعض لوگ اس کی تفسیر میں یہ بات لکھتے ہیں کہ شاید اہل کتاب جو ہیں ان کو پہلے سے ان کی مذہبی کتابوں میں بھی جو دوزخ کے فرشتے ہیں ان کی یہی تعداد جو ہے وہ بیان کی گئی تھی۔ اور دوسری بات جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ جو وحی آئی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اس میں 19 کے عدد پر لوگوں نے مضحکہ جو ہے وہ اڑایا۔ تو اہل کتاب خوب جانتے تھے کہ ہر زمانے کے نبی کا طریقہ کیا رہا ہے، کہ خدا کی طرف سے جو بات آتی تھی جوں کا توں اسے لوگوں کو پہنچا دیتے تھے، خواہ لوگوں کو پسند ہو یا ناپسند ہو، چاہے اس پہ مذاق اڑے۔ جس کی ایک بڑی واضح مثال ہمیں معراج کا واقعہ جو ہے وہ نظر آتا ہے، کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے کچھ قریبی لوگوں نے جو ہے بڑا مخلصانہ مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ آپ یہ بات جو ہے نا باہر نہیں بیان کیجیے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے مجمع عام میں اس کو جو ہے بلا تکلف اس واقعے کو جو ہے وہ بیان کیا۔ تو اس سے یہ بات جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جب پیغام دیا جاتا ہے تو جس طرح کا پیغام دیا جاتا ہے منوعاً انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو ہیں بالکل سرگرم ہوتے ہیں، اور وہ نہیں سوچتے کہ ہمارے اس بات سے لوگ کیا سوچیں گے اور لوگ جو ہے اس میں ہمارا مذاق اڑائیں گے یا کیا ہوگا۔ اور کہا کہ اہل کتاب اور مومن کسی شک میں نہ رہیں، اور دل کے بیمار اور کفار، یہ لفظ بڑا معنی خیز یہاں پر آیا ہے، دل کے بیمار۔ دل کے بیمار سے کون مراد ہے؟ وہ منافق لوگ جو ہیں وہ مراد ہیں، کہ جو ایک لمحے کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جو ہے وہ اخلاص کا یقین دلاتے تھے، مگر دوسرے ہی لمحے ان کے دل جو ہے وہ واپس پلٹ جاتے تھے اپنے ان لوگوں کے ساتھ کہ جو ان کے کفار دوست تھے، یا اپنے دنیاوی فائدوں کے لیے جو ہے وہ سوچنا شروع کر دیتے تھے۔ اور کہا کفار یہ کہیں گے، دل کے بیمار اور کفار یہ کہیں بھلا اللہ کا اس عجیب بات سے کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ مقصد کہ ایک مومن صادق کے لیے تو یہی بات سب سے اہم ہونی چاہیے کہ یہ فرمان اللہ کا ہے یا یہ حکم جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ وہ اس کے لاجکس اور اس کی ریشنل جو ہے وہ تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ان کے لیے بس یہی بات بہت ہوتی ہے کہ اللہ نے فرما دیا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو گیا یہ۔ تو کہا کہ یہ جو دل کے بیمار لوگ ہیں یہ کہیں گے کہ یہ 19 کا ہنسا اور یہ دوزخ میں بس اتنے کٹر کافر جو ہیں وہ دوزخ کے اندر جائیں گے، تو اس کے بس 19 کارکن ہیں، اس عجیب بات کا کیا مطلب ہے؟ تو اس طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، کہ گویا قرآن میں اللہ تعالیٰ ایسے احکام اور فرامین جو ہے وہ جاری کرتا رہتا ہے کہ جس سے لوگوں کے لیے امتحان اور آزمائش بن جاتی ہے۔ جیسے قرآن کے اندر مچھر کا ذکر آیا تو لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیسی کتاب ہے کہ جس کے اندر اس ایسی مخلوق کا جو ہے وہ ذکر آیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ خود پسند ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پھر ایسے بندے کو زبردستی ہدایت جو ہے وہ نہیں دیتے۔ ہاں جو حق پسند ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس بات کا جو صحیح مفہوم ہے اس کے لیے اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں۔ تو وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ کی جو لشکر ہے نا وہ اللہ کے سوا اس کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کائنات میں کتنی کیسی اور کیسی طاقتیں اور مخلوقات پیدا کی ہیں اور ان کی کیا کیا
ڈیوٹیز ہیں، یہ اللہ کے سوا جو ہے وہ کوئی نہیں جان سکتا۔ ایک چھوٹی سی کرۂ زمین پہ رہنے والا انسان اپنی گرد و پیش کی دنیا کو دیکھ کر ہرگز اس بات کو نہیں سمجھ سکتا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ میرے حواس یا میرے جو بھی میرے انسٹرومنٹس بنائے ہوئے ہیں اس سے وہ میں کیپچر کر رہا ہوں۔ یہ نادانی ہے، کیونکہ خدا کا کارخانہ اتنا وسیع ہے کہ انسان کے بس میں یہ بات ہی نہیں ہے کہ وہ اس کی وسعتوں کو تصور میں لا سکے اور اپنے دماغ میں اس کو سمو سکے۔ تو لہٰذا یہاں پر یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ نے کہا کہ یہ جو دوزخ ہے اور جو اس کا ذکر ہے کسی غرض کے لیے نہیں کیا گیا، اس لیے کہ ان لوگوں کو نصیحت ہو، سوائے اس کے کہ یہ ان کو وما ہوا الا ذکریٰ للبشر، وما ہی الا ذکریٰ، یہ جو دوزخ ہے نا جس کا ذکر کیا گیا ہے، جس کی کیفیت کو، ماہیت کو 19 کارکن کہہ کے بیان کیا گیا ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ صرف ایک نصیحت ہے۔ اچھا، اب غیب کی باتیں کرنے کے بعد ظاہر ہے کہ دوزخ تو ہم نے نہیں دیکھی، وہ تو ہمارے لیے غیب ہے نا، تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کی وہ نشانیاں ان کی قسم کھا کے بولتے ہیں، کلا والقمر، قسم ہے چاند کی، واللیل اذ ادبر، اور رات کی جب کہ وہ پلٹتی ہے، والصبح اذا اسفر، اور صبح کی کہ جب وہ روشن ہوتی ہے، انہا لإحدی الکبر، یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ وہیں پر بات لے کر آ رہے ہیں کہ وہ دوزخ جس کے نہ ہونے اور جس کی ہولناکی پر تمہیں کچھ شبہ ہے، تمہیں کچھ اعتراض ہے، کوئی شک ہے، اور تمہیں لگتا ہے کہ شاید تم اس سے نبٹ لوگے، تو پھر دیکھو چاند کی قسم کھائی، رات کے بدلنے کی اور سورج کے آنے کی، یہ ساری چیزیں کھا کے اللہ نے کہا انہا لإحدی الکبر، یہ بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، نذیرا للبشر، انسانوں کے لیے ایک ڈراوا ہے، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، اور تم میں سے ہر اس شخص کے لیے ڈر ہے جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے۔ مطلب بالکل واضح کہ جو اس سے ڈر کے آگے بڑھنا چاہے تو نیکی کرے، اور جو پیچھے رہنا چاہے تو وہ دنیا کی آلودگیوں میں اپنے آپ کو اور دنیا کی مصروفیات میں اپنے آپ کو مگن رکھے۔ اس کے بعد کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنی کمائی کے بدلے رہن رکھا ہوا ہے، یعنی ہم اس وقت جو اعمال کر رہے ہیں، جو تعلق ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، وہی معاملات ہمارے کل وہاں پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جا کر ہوں گے۔ جو کچھ بھی ہم نے اپنے اعمال اللہ کے پاس رہن رکھوائے ہوں گے وہ چیز ہمیں کل کو واپس مل جائے گی، جس کی حدیث سے ایک وضاحت آتی ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تو یہاں گندم بوئیں گے تو کل کو وہاں گندم جو ہے ملے گی، اگر یہاں کانٹے بوئیں گے تو پھر قیامت کے دن جو ہے وہ کانٹے ہمیں کاٹنے ہوں گے، استغفر اللہ۔ اور پھر کہا دائیں بازو والے اصحاب الیمین الا اصحاب الیمین، سوائے دائیں بازو والوں کے، فی جنات، وہ کہاں ہوں گے؟ جنتوں میں ہوں گے، یتساءلون عن المجرمین، اور پھر وہاں پر وہ مجرموں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کیا چیز تھی جو تمہیں دوزخ میں لے گئی؟ اور اگلی آیت بہت ہی ہلا دینے والی ہے کہ جب یہ مکالمہ ہے کہ جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان، کہ جب وہ ان کو کہیں گے ما سلککم فی سقر، آخر تمہیں دوزخ میں کیا چیز لے گئی؟ تو کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں شامل نہ تھے، ولم نکو نطعم المسکین، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بنانے لگتے تھے، اور روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے، یہاں تک کہ یقینی چیز ہمارے سامنے آ گئی، اس وقت سفارش کرنے والوں کی سفارش بھی کسی کام نہ آئے گی۔ اب یہ اندازہ کیجئے کہ وہ لوگ کہ جو دوزخ میں جائیں گے، ان کی پہلی ان کی جو خصلت ہے، پہلی جو ان کی علامت ہے وہ کیا ہے؟ لم نکو من المصلین، کہ ہم نمازیوں کے ساتھ نہیں ہوتے تھے، ہم نماز پڑھنے والوں میں شامل نہ ہوتے تھے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یعنی وہ اپنی جان سے، اپنے وقت سے اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کرتے تھے، جنت کو کمانے کی کوشش نہیں کرتے تھے، اپنے مال سے
جو ہے اللہ کو راضی کرنے اور جنت کمانے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور اپنے آپ کو ایسی بے جا مصروفیات کے اندر مگن اور مصروف رکھتے تھے کہ آخرت کی یاد، قبر کی یاد، اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی نافرمانی، ان ساری چیزوں کو جاننے کی، تحقیق کرنے کی، ان پہ عمل کرنے کی ان کو کوئی توفیق نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ تو اپنے لائف اسٹائل کے اندر اور اپنی باتوں کے اندر اتنے مگن رہتے تھے کہ حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر بس وہ اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے تھے۔ اور وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے۔ زبان سے جھوٹ قرار دینا ایک طرح کی برائی ہے، لیکن جو اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو درستی نہ کرے، جو اپنا ہر روز اس فکر کے ساتھ نہ گزارے کہ کل کو اس دن کی رودات مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پڑھ کر سنانی پڑے گی، اس دن کی رودات کا حساب و کتاب مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے دینا پڑے گا، تو پھر وہ کیا ہوا؟ وہ بھی تو روز جزا کو جھٹلانے والا ہو گیا، اس کو یاد نہیں ہے کہ مجھے کل کو اللہ تعالیٰ کے ہاں حساب دینا ہوگا۔ اور پھر کہا حتیٰ اتانا الیقین، اور بالآخر قیامت تو پیش آ کے رہے گی، اور پھر یہ بھی نہ سمجھے کہ کوئی سفارش جو ہے وہ ہمیں فائدہ دے دے گی، وہاں کسی کو کسی کی سفارش جو ہے وہ فائدہ نہ دے گی۔ اور پھر کہا فما لہم عن التذکرۃ معرضین، آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، گویا یہ جنگلی گدھے ہیں اور یہ فرت من قسورہ، کہ جو شیر سے ڈر کر بھاگ پڑے ہیں، بلکہ ان میں سے تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کے نام کھلے ہوئے خط بھیجے جائیں۔ یعنی کہا کہ یہ تو جنگلی گدھے بن گئے ہیں، خطرہ بھانپتے ہیں تو ایسے بدحواس ہو کر جو ہے وہ بھاگتے ہیں کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے۔ اور پھر یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے نام کھلے خطوط بھیجے جائیں، یعنی ہر شخص کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی جو ہے مقرر کیا، تو وہ کیوں نہ کسی سردار کو، کسی بڑے آدمی کو، کسی شیخ کو جو ہے وہ خط لکھ دیتا اللہ تعالیٰ، اور ان سے کہہ دیتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی پیروی کو قبول کرو، اور وہ خط بھی ایسی شان سے آتا کہ معلوم ہوتا کہ یہ خط اللہ تعالیٰ ہی نے جو ہے وہ بھیجا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہی وہ بات تھی نا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میں گئے تبلیغ کرنے کے لیے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا سی سواری دیکھ کے کہا کہ نعوذ باللہ، اللہ کو کوئی اور نہ ملا رسول بھیجانے کے لیے، یہ تم ہی رہ گئے تھے جو اللہ کے پیغمبر بننے کے لیے ہو۔ تو کہا کہ یہ کیا چاہتے ہیں کہ ان کے نام کھلے ہوئے خطوط بھیجے جائیں؟ ہرگز نہیں۔ بات کیا ہے؟ بل لا یخافون الآخرہ، یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے، ہرگز نہیں۔ انہ تذکرہ، یہ آخرت تو ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، جس کا جی چاہے اس سے سبق حاصل کر لے، اور یہ کوئی سبق حاصل نہیں کر سکیں گے الا ان یشاء اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ ہی ایسا چاہے۔ هو اہل التقوی، وہ اس بات کا حقدار ہے اللہ کہ اسے تقوی کیا جائے، اور وہ اس کا اہل ہے کہ تقوی کرنے والوں کو بخش دے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں اہل تقوی میں شامل فرمائے، اور اللہ ان لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے کہ جن کی مغفرت اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ جی الحمدللہ سورہ مبارکہ مکمل ہوئی، اور اب قرآن کے ساتھیوں کے ساتھ سورہ مدثر کے کچھ پریکٹیکل پوائنٹس میں ضرور چاہوں گی کہ ابھی جو ہم نے ان آیات میں پڑھے ہیں ان کو ہم تھوڑا سا دیکھیں کہ سورہ مدثر میں کیا ہے مقصد زندگی۔ مقصد زندگی کیا ہے کہ اوڑھ لپٹ کے نہ لیٹیں، بلکہ اٹھیے، ڈرائیے، مقصدیت کے ساتھ زندگی کو گزاریں، اور اپنی زندگی کو اور اپنی زندگی کے کاموں کو اللہ کی رضا کے مطابق جو ہے وہ ایڈجسٹ کیجیے۔ ظاہری اور باطنی صفائی کا اہتمام کیجیے، یعنی صرف لباس اور جسم کی صفائی نہیں، بلکہ اپنے دل کو بھی حسد سے، بغض سے، جھوٹ سے، اپنی نیت کو بھی دنیاوی فائدے، ریاکاری سے، اور اپنی زبان کو جھوٹ سے اور برائیوں سے محفوظ رکھیں۔ ہر قسم کی گندگی، اخلاقی گندگی، فکری گندگی، حرام ذرائع، دھوکہ دہی، بری صحبت، گناہ کی محفلیں، ان سب سے جو ہے وہ پرہیز کریں، اور پھر جب نیکی کریں تو پھر دنیاوی مفاد کے پیچھے نہ چلیں، بلکہ اللہ پر رضا رکھیں اور اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کریں، اور اس راستے میں جب آئیں گی مشکلات اور جب آئیں گی آزمائشیں تو اس میں پھر ثابت قدم رہیں، اور دنیاوی مشکلات کو آخرت کے مقابلے میں، اجر کے مقابلے میں بہت معمولی سمجھیں، اور نماز اور حقوق و لباد کا خیال رکھیں۔
کہا نا کہ جب انہوں نے پوچھا کہ تم دوزخ میں کیوں پہنچے، بولے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلانے کی کوشش جو ہے وہ کرتے تھے. تو لہٰذا اپنی جان سے اور اپنے مال سے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں. فضول اور بیکار کاموں میں اپنے وقت کو ضائع نہ کریں. اپنی آخرت کی فکر کریں اور اپنے اعمال کا جو ہے وہ محاسبہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو گویا میں اور آپ صرف اپنے وجود کے ہی ذمہ دار نہیں ہیں، بلکہ جس دائرے میں ہم موجود ہیں، ہے نا، قم فانذر، اٹھو اور اٹھ کے ڈرا دو. تو اپنے ہی لیے نہیں بلکہ اپنی وہ خیر اور بھلائی کی بات جہاں تک پہنچائی جا سکے وہاں پر ہمیں پہنچانی ہے. پھر کہنا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. یعنی سب سے بہتر ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. تو اللہ کی بڑائی جو ہے اس کا ذکر جو ہے وہ بلند ہونا چاہیے. اور پھر اپنی ظاہری اور باطنی صفائی کا خیال رکھیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ صفائی نصف ایمان ہے. ہر قسم کی گندگی سے دور، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہدایت کی کہ حلال واضح اور حرام بھی واضح، اور ان کے درمیان مشتبہ چیزیں. تو لہٰذا ہر قسم کی مشتبہ چیزیں اور حرام چیزیں ان سے بچنے کی کوشش کریں. اور نیکی کے سامنے اگر دنیاوی مفاد آ جائے تو پھر فرمایا کہ اس دنیاوی مفاد کو نہ چاہو، اپنی نیکی کو برقرار رکھو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لوگوں پہ احسان کیا اور پھر بدلے میں ان سے کوئی دنیا کا فائدہ نہیں چاہا، تو پھر اس کی نیکی کا بدلہ کون دے گا؟ اس کی نیکی کا بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دے گا. اور کہنا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، مشکلات پہ صبر کرتے رہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے. لہٰذا اگر دین کے معاملے میں ہم پر کوئی آزمائش آ جائے اور دین کے چلنے میں مشکلات آ جائیں تو گھبرانے کے بجائے صبر کرنا چاہیے اور اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا راستہ ہے. اور پھر اس میں مدد کس چیز سے لینی ہے؟ نماز سے مدد لینی ہے. مدد کس چیز سے لینی ہے؟ اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے جو ہے مدد لینی ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو جو ہے وہ دین کا پلر جو ہے وہ کہا ہے، اور جس عمارت کے پلرز جو ہیں وہ ثابت اور سالم نہیں ہوتے وہ عمارت کبھی کھڑی نہیں رہ سکتی. اور پھر کہا کہ فضول اور غلط کاموں سے بچنا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ فضول کاموں کو وہ چھوڑ دے. تو وقت کو ضائع کرنے والے کام، سوشل میڈیا پہ اسکرولنگ، بے مقصد مشاغل، گپ شپ، فالتو ونڈو شاپنگ اور اس طرح کی چیزیں، ان کو اوائڈ کیا جائے. اور پھر قیامت کو جھٹلانے سے پرہیز. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند کون ہے؟ جو آخرت کے لیے تیاری کرے. نادان کون ہے؟ جو دنیاوی خواہشات کے پیچھے لگا رہے. تو آج کی اس رحمت کی اور برکتوں کی رات میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم جب بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اپنی دنیا کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے، تو سب سے اہم چیز جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے وہ ہمیں ہدایت مانگنی ہے. اور ایسی ہدایت مانگنی ہے کہ جو میرے لیے بھی کافی ہو جائے، اور پھر اس روشنی سے میں اپنے ارد گرد کی ماحول کو بھی روشن کر سکوں. اور اس روشنی کو کرنے میں جب میرے راہ میں رکاوٹیں آئیں اور مسائل جو ہیں وہ حائل ہوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان طوفانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے بھی مجھے ایمان، یقین اور توکل کی ایسی دولت دے دے کہ جو میرے لیے کافی ہو جائے. تو یہ بہت بڑا سبق ہے کہ جو ہمیں سیکھنا چاہیے اس لحاظ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر ہمیں قرآن سننے کی سعادت جو ہے وہ دے دی ہے، تو یہ کوئی ایک مہینے کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی کہ مہینہ ختم ہو گیا تو بس اب ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، بلکہ یہ لائف ٹائم کام ہے. اور اس کی ضرورت ہمیں سب سے زیادہ کب ہوگی؟ کہ آپ دیکھیں کہ جب وہ دعا پڑھی جاتی ہے نا کہ اللہم آنس وحشتی فی قبری، کہ جب قبر کی وحشتوں میں کوئی ہمارا ساتھی نہ ہوگا تو قرآن کے ساتھ گزارا ہوا وقت، قرآن کے ساتھ کی ہوئی محنت انشاءاللہ تعالیٰ قبر کی اندھیری اوقات میں، اندھیرے وقت میں ہماری قبر کی وحشتوں کا ساتھی بن جائے گی. اور جب ہم اللہ کے آگے حشر کے میدان میں جو کھڑے ہوں گے تو قرآن کی یہ دعوت اور قرآن کی یہ محبت اور قرآن کا اسائن کیا ہوا یہ کام کہ قم فانذر جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ